یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس پیپر پینسل ہے تو آپ یہ 3 یا 4 پوائنٹس نوٹ کر لیں، ورنہ اپنے فون میں کہیں پر بھی لیپ ٹاپ پر یہ نوٹ کر لیجیے اور انہیں آپ رٹ لیں، جیسے 2 کا پہاڑا، 2 + 2 4۔ دیکھیں، علامہ اقبال کے زمانے میں شاعری کے سفر کو اپنی سوسائٹی کے وہ اس طرح دیکھتے تھے کہ 3 سٹیپس میں یہ سفر ہوا ہے۔ یہ 3 سٹیپس اور پھر ایک چوتھا میں آپ کو بتاؤں گا، یہ آپ کو آج کے بعد زبانی یاد ہونا چاہیے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ بر صغیر کے مسلمان بہت ڈپریس تھے، حکومت چلی گئی، تہذیب ختم ہو گئی، سب کچھ، تو وہاں پر سب سے پہلے حالی نے انہیں امید اس طرح سے دلائی کہ حالی نے یہ مسدس حالی لکھ کر یہ کیا کہ آپ کی پوری 1300 سال کی تاریخ، جو اس سے پہلے صرف علماء کرام اور مورخین کو معلوم ہوتی تھی، انہوں نے عوام کے ہاتھ میں دی۔ مسدس حالی کے ذریعے آپ کی جو تاریخ ہے، اس تاریخ کی وہ چیزیں جن پر آپ کو فخر ہونا چاہیے، وہ سب کے ہاتھ میں آئے۔ یہ پہلا سٹیپ، ٹھیک ہے۔ حالی نے آپ کو آپ کی تاریخ پوری سب کے ہاتھ میں عوام تک پہنچا دی، عوام تک، عام انسانوں تک۔ عام انسانوں سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ بھی جو پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ مسدس حالی سٹیج بھی کی جاتی تھی، وہ کوٹھوں پر بھی گائی جاتی تھی، گلیوں بازاروں میں بھی گائی جاتی تھی، تو وہ صرف پڑھے لکھے لوگوں تک نہیں پہنچی تھی، وہ ان پڑھ لوگوں تک بھی زبانی سن کر وہ پہنچ گئی تھی۔ تو حالی نے کیا کیا؟ اپنی تعلیم سب کو دے دی۔ تو پہلا نام مولانا حالی، ان کا کام ہسٹری عوام تک پہنچا دی، اس کے پازیٹیو ایسپیکٹس۔ اس کے بعد اکبر الہ آبادی آئے کہ وہ لوگ جو انگریزی تعلیم حاصل کر کے یا سوسائٹی میں انگریزوں سے کچھ عہدے وغیرہ لے کر وہ اونچے نظر آنے لگے تھے، ان کا مذاق اڑا اڑا کر حالی نے لوگوں کے ذہن سے وہ روب نکال دیا ویسٹ کا۔ انہوں نے ویسٹرن سیولائزیشن پر اس طرح سے طنز کیا کہ آپ کے ذہن سے دوسرے قوم جو آپ پر غالب آئی ہے اس کا روب ختم ہو گیا۔ تو سیکنڈ، حالی کے بعد اکبر الہ آبادی، ان کا کنٹریبیوشن، انہوں نے اس وقت جن چیزوں سے لوگ روب میں تھے، جو ویسٹرن اسکالرشپ، ان کی سویلائزیشن، اس کا روب ختم کر دیا کہ وہ بھی ہم ہی جیسے لوگ ہوتے ہیں اور وہ بھی، ان کی بھی اتنی بے وقوفی ہیں جتنی ہماری ہے۔ تو انہوں نے کرٹیسائز کر کے، سیٹائر کے ذریعے جیسے بھی، انہوں نے ان کا روب ختم کر دیا۔ یہ سیکنڈ سٹیپ تھا۔ اس وجہ سے، اور یہ بھی عوام کی لیول پر، ہم یہاں پڑھے لکھے لوگوں کے لٹریچر کی بات نہیں کر رہے، ہم ان پڑھ عوام پر اثرات کی بات کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو آپ کے معاشرے کے ان پڑھ عوام تھے، ان پڑھ، وہ بھی اب اس بات کے لیے تیار ہو گئے کہ ہمیں ایک فلسفی شاعر چاہیے، کیونکہ ہمیں اپنی تاریخ بھی پتہ چل گئی ہے، دوسرے لوگوں کا روب بھی ہمارے ذہن سے نکل گیا ہے، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ ویسٹرن علم وغیرہ یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے۔ تو اب ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ پھر زندگی کیا ہے اور کس طرح سے عروج و زوال ہوتا ہے۔ تو ایک فلاسفر کنگ، ایک فلاسفر پوئٹ کی اب ہمیں ضرورت ہے، عوام کی۔ عوام کے مائنڈ بھی اس وقت شاعری میں فلسفے کے لیے تیار ہو گئے اور ڈیمانڈ کر گئے۔ اس لیے جب اقبال آئے، تیسرا سٹیپ علامہ، ان کا کنٹریبیوشن فلسفیانہ شاعری،
تو ان کی فلسفیانہ شاعری بھی بالکل اسی طرح مقبول ہوئی، مساجد میں بھی گائی جاتی تھی، بازاروں میں بھی گائی جاتی تھی، کوٹھوں پر بھی گائی جاتی تھی، پمفلٹس بھی چھپتے تھے، جلسوں میں گائی جاتی تھی، ہزاروں کا مجمع اکٹھا ہو جاتا تھا تو عوام تک پہنچ گئی۔ یہ 3 سٹیپس ہیں۔ اب یہ 3 سٹیپس وہاں آپ کو اقبال کے زمانے کا جو لٹریچر ہے اس میں بہت سے مصنفین یہ 3 سٹیپس آپ کو دہراتے ملیں گے، یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے، رٹے ہوئے ہونے چاہیے۔ حالی، اکبر الہآبادی، اقبال۔ کنٹریبیوشن، حالی کا اپنی تاریخ پر فخر کرنا اور اس کا علم عوام کو دے دیا۔ اکبر الہٰبادی نے دوسری قوموں کا روب عوام کے ذہن سے نکال دیا، علم کا روب ذہن سے نکال دیا۔ اور اقبال نے پھر ایک فلسفیانہ شاعری کی۔ یہ 3، حالی، اکبر الہٰبادی، اقبال۔ اب میں اس پر آنا چاہتا ہوں کہ چوتھا سٹیپ کیا، اور ہم ابھی شاعری کی بات کرتے ہیں، ابھی ہم دوسری آرٹ فارمز کی بات نہیں کر رہے، ناول، ڈرامہ، اس کی بات ہے، شاعری۔ اگر یہ 3 سٹیپس ہوئے ہیں تو چوتھا لاجیکل سٹیپ یہ ہے کہ اب فلسفیانہ شاعری کی، کسی ایسی شاعری کی ضرورت نہیں ہے جس میں اونچی اونچی باتیں، مشکل باتیں کی گئی ہوں، کیونکہ وہ تو سمجھ میں آ گئیں، وہ پوری قوم نے اقبال سے سیکھ لی ہے۔ اب انہیں ضرورت ایسی شاعری کی ہے جو اتنی سمپل ہو کہ وہ صرف یہ کہ مطلب درخت پر کبوتر بیٹھا ہے، آج موسم بہت اچھا ہے، مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، صرف اس لیول کی باتیں ہوں، لیکن یہ تمام چیزیں اس فلسفی کے مطابق کہی جا رہی ہوں جو لوگوں نے سیکھ لی ہے۔ وہ فلسفی میں اقبال نے جو باتیں بتائی ہیں وہ شاعری صرف پوائنٹ کر دے سوسائٹی میں کہ یہ وہ ہو رہا ہے جو یوں تھا، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، اور وہ آپ کنیکٹ کر رہے ہوں کہ یہ چیزیں بالکل اسی طریقے سے ہم محسوس کر رہے ہیں جس طرح سے اقبال کی مدد سے سمجھ میں آئی ہیں۔ جس چیز پر خوشی ہونی چاہیے اسی اقبال کے لحاظ سے اس پر ہمیں خوشی ہو رہی ہے، تو پھر وہ جب اس چیز پر خوشی ہوگی تو وہ کیسی ہوگی، بس وہ یہاں پتہ چل جائے۔ تو چوتھے سٹیپ پر ایسی شاعری، اور اس کے پائنیئر ہیں حفیظ جالندھری۔ تو اقبال کے بعد چوتھا نام جو ہماری شاعری میں آتا ہے اس سفر میں، اور لوگوں کے اور جرنیز ہوں گے، اس جرنی میں وہ حفیظ جالندھری، اور ان کی شاعری بھی اگین ان پڑھ عوام تک، ایک تو قومی ترانہ پاکستان کا ظاہر ہے کہ وہ، لیکن اس سے پہلے بھی انہوں نے ابھی تو میں جوان ہوں جیسی نظمیں جو ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ابھی تو میں جوان ہوں میں کوئی فلسفیکل بات نہیں ہے، لیکن اس میں سے آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے جب آپ وہ نظم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں؟ حاصل یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر وہ جو شاعر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں چونکہ ابھی جوان ہوا ہوں اور ابھی جوان ہوں، تو اندر سے میرے چیزوں کو پازیٹیو لائٹ میں دیکھنے کی تڑپ پیدا ہو رہی ہے، اور موت اگر سر پر بھی کھڑی ہو تو میں اندر سے نہیں فیل کر سکوں گا کہ موت بڑی قریب آ گئی ہے، اور میرے اندر اس وقت ایک تڑپ ہے کہ میں ہر چیز کو پازیٹیوٹی کے ساتھ، رنگینی کے ساتھ، انجوائمنٹ کے ساتھ میں دیکھوں۔ تو یہ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل وہی فیلنگ ہے جو اس جرنی کے نتیجے میں چوتھے سٹیج پر پیدا ہونی چاہیے۔ تو اب چوتھے سٹیج پر وہاں عوام کوئی ایسی نظم نہیں چاہیں گے جس میں یہ بتایا جائے کہ جوانی کا فلسفہ کیا ہے، بڑھاپے کا فلسفہ کیا ہے، زندگی میں انسان کے بچے سے بڑے ہو کر، جوان ہو کر بوڑھے ہونے کے پروسیسز کیا ہوتے ہیں، یہ سب کچھ تو اقبال سمجھا گئے نا۔
اب تو اس تجربے کو فیل کرنا ہے، اور حفیظ جالندھری اگر صرف وہ فیلنگز دیں گے تو ان فیلنگز کی ڈیپتھ میں جو فلسفہ ہے وہ ایک نائی کے ذہن میں بھی ہے تازہ تازہ، وہ ایک پروفیسر کے ذہن میں بھی ہے، وہ ہو چکا ہے۔ تو اس طرح سے اب حفیظ جالندھری ذرا سی کافی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ ان کو اسی وجہ سے کہ ان کی شاعری بہت سمپل تھی، اور وہ پوری بیس کرتی تھی کہ آپ ان 3 پروسیسز سے گزر کے آئیں، تو یہ شاعری صرف ان لوگوں کے لیے جو ان 3 پروسیسز سے گزرے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کو پھر بعد میں آنے والوں نے کچھ اتنا بڑا شاعر نہیں سمجھا، جو میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ اور پھر ان پر یہ بھی الزام لگا دیا گیا کہ جی وہ جو ہے وہ صرف کوئی مسلمانوں کے لیے شاعری کرتے ہیں، شاہنامہ اسلام وغیرہ سے۔ انہوں نے کرشن کی تعریف میں ایک اتنا خوبصورت بھجن لکھا ہے، ایک نظم ہے ان کی، وہ اسی زمانے میں انہوں نے لکھی جب وہ شاہنامہ اسلام لکھ رہے تھے۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جس شاعر نے ہمارا قومی ترانہ لکھا ہے اس نے کرشن کی تعریف میں بھی ایک نظم لکھی ہوئی ہے، وہ نظم بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ تو وہ پھر اس صورت میں ہمارا ایک شاعری کا پرسپیکٹو بدل جائے گا۔ لیکن یہ 4 سٹیجز ہیں ہماری شاعری کے، تو اب 4 نام ہو گئے: مولانا حالی، اکبر الہٰبادی، علامہ اقبال اور پھر حفیظ جالندھری، یہ 4 نام ہیں۔ اب حفیظ جالندھری سے اچھا، ایک بات یہ کہ ظاہر ہے کہ ان 4 شاعروں کے زمانے میں، پچھلوں کے زمانے میں بھی، جب ایک شخص کوئی نظم لکھتا تھا اس ٹائپ کی، وہ آ جاتا تھا، تو پھر بہت سے لوگ اسی ٹائپ کی چیزیں لکھ رہے ہوتے۔ حالی کی مسدس کے بعد اسی طرح کی شاعری شروع ہو گئی، اقبال کی بھی شروع کی شاعری میں وہ چیزیں ملتی ہیں، شبلی نے بھی پھر اسلامی تاریخ پر نظمیں لکھی، سب لکھ رہے تھے۔ اکبر الہٰبادی کے بعد سب لوگوں نے طنزیہ چیزیں لکھنی شروع کر دی، اقبال نے بھی لکھی۔ اقبال کے آنے کے بعد سب لوگوں نے فلسفیکل چیزیں لکھنی شروع کر دی۔ تو اسی طرح سے حفیظ جالندھری سے جو سٹیج شروع ہوتا ہے، اس میں پھر یہ آپ کے مسرور انور، یہ سارے فلمی نغمے، انڈیا کے بھی، پاکستان کے بھی، یہ سب پھر اس سٹیج کی کنٹینویشن، اور ان کی فاؤنڈیشن یہی ہے کہ یہ ان فیلنگز کی بنیاد پر آگے چل رہے ہیں، اس ایکسپیرینس کی بنیاد پر آگے چل رہے ہیں، جو پچھلے 3 شاعر آپ کے پورے معاشرے کو جس سے گزار چکے ہیں، حالی، اکبر الہٰبادی اور اقبال۔ تو اس کے بعد پھر یہ سب لوگ آتے ہیں جو پھر اگلی 2-3 جنریشنز تک پھر یہ اس فلسفی، اس ایکسپیرینس کو سیلیبریٹ کرتے رہے۔ اب اس شاعری کو جو یہ فلمی اور یہ ساری ہے، اس کو جانچنے کا کرائیٹیریا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں کتنا فلسفہ ہے اور کتنی اونچی بات کی جا رہی ہے۔ اس کو جانچنے کا کرائیٹیریا صرف یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں جو فیلنگز بیان کی جا رہی ہیں وہ اقبال، اکبر الہٰبادی اور مولانا حالی کی روایت سے کس حد تک میچ کرتی۔ جن چیزوں پر وہ تینوں لوگ خوش ہوتے تھے، اسی میں اس پر بھی آپ خوش ہو رہے ہیں۔ جس طرح سے وہ لوگ اپنی خوشی کا اظہار کرتے، آپ اسی طرح سے کر رہے ہیں، یا اس میں یوں کہیے کہ فیلنگز کا اظہار اسی طرح ہو رہا ہے جس طرح سے وہ شخص کرے گا جو ان 3 تجربات سے گزر چکا۔ اب جو شخص مسدس پڑھ کر اپنی تاریخ سیکھ چکا ہے، اکبر الہٰبادی کی پوئٹری پڑھ کر اس میں کانفیڈنس آ گیا ہے، اور اقبال کی پوئٹری سن کر اس میں ایک زندگی کو دیکھنے کی ڈیپتھ آ گئی ہے، اسے بھی کبھی محبت ہوگی، کبھی اسے چوٹ لگے گی، تو وہ اس میں فلسفی تو نہیں بیان کر رہا ہوگا۔ وہ اگر کھانا کھا رہا ہوگا تو وہ اس میں
مرغ مسلم کے فلسفے میں تو نہیں اترے گا، وہ تو کھانا کھائے گا۔ اگر وہ کوئی کالج کا اسٹوڈنٹ ہے اور اسے کسی لڑکی سے محبت ہے تو اس سے بات کرتے ہوئے وہ اس سے فلسفہ تو نہیں بیان کر رہا ہوگا، اس سے تو وہ یہی کہے گا نا کہ تم مجھے کتنی اچھی لگتی ہو اور میں تمہیں کیسا لگتا ہوں۔ لیکن تو اس وجہ سے اگر ہم کہیں کہ جی یہ چیزیں جو ہیں یہ ٹاپکس تو ان سے میچ نہیں کرتے، تو بات یہ ہے کہ وہ لوگ جس طرح کے لوگ تیار کر گئے ہیں ان کی زندگی میں تمام ایکسپیرینسز ہوں گے، لیکن ان ایکسپیرینس سے گزرتے ہوئے بھی ان کی پرسنالٹی وہی ہوگی۔ تو وہ شخص جو ان 3 تجربات سے گزرا ہے، حالی، اقبال، اکبر الہ آبادی سے، وہ اب اگر محبت کا اظہار کر رہا ہوگا تو وہ کس انداز میں کرے گا، وہ آپ کو ان نغموں میں نظر آتا ہے۔ اور چونکہ یہ نغمے اگرچہ عشق مجازی کے ہوتے ہیں لیکن اس ایکسپیرینس میں روٹڈ ہوتے ہیں، اس ایکسپیرینس سے گزر کر آ رہے ہوتے ہیں، اس لیے جو ہی آپ ان کو عشق مجازی سے زیادہ ڈیپتھ میں ان کی جانا چاہیں تو ساری چیزیں پھر اس فلسفی سے میچ ہو جائیں۔ یہ ہماری شاعری کا جرنی ہے، حالی، اکبر الہ آبادی، اقبال، حفیظ جالندھری، اور حفیظ جالندھری کے ساتھ پھر یہ سارے ہمارے وہ نغمہ نگار، وہ فلمی نغمہ نگار جن کو ہم کہتے ہیں کہ یونیفارم کلچر کا حصہ ہے۔ اور یہ وجہ ہے، یہ ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ ہم یہ تو ہمیشہ کرتے رہے کئی سال سے کہ ہم ان نغموں میں سے یہ میننگز نکالتے ہیں، لیکن آج ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ ان نغموں میں یہ میننگز کیوں ہیں اور کیا وجہ ہے کہ ایک خاص زمانے میں یہ نغمے پاپولر ہوئے اتنے زیادہ عوام اور خواص میں۔ تو یہ اس وجہ سے کہ یہ اس کے پیچھے یہ ایک جرنی تھا۔ یہ بات ایکسیپٹڈ تھی کہ اقبال ایک فلاسفر کے طور پر آئے ہیں اس وقت جب عوام یعنی ان پڑھ عوام وہ ایک فلاسفر شاعر چاہتے تھے۔ یہ بھی طے تھا کہ اقبال کے سب سے ہونہار شاگردوں میں حفیظ جالندھری ہے۔ تو یہ چیزیں تو اسٹیبلشڈ ہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ حفیظ تک اپنی طرف سے ہم اس میں صرف یہ اضافہ کر رہے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس قسم کی شاعری کی بنیاد حفیظ جالندھری نے رکھی تھی وہی پھر یہاں پر پھیل رہی ہے۔